الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حدیث جبریل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ سے سوالات کیے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ اس میں اسلام اور ایمان کی بحث تھی، جو حقیقت میں ایمانی صفات کی ایک بنیادی چیز ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک حدیث یہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، کہ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اسلام کا ستون، جس طرح کسی عمارت کے لیے ستون کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اور سب سے پہلی چیز توحید، ایک اللہ رب العالمین کے الوہیت کا، ربوبیت کا اقرار کرنا، اور دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور اس کے بعد اور جتنے فرائض ہیں یہ قبول کرنے کے بعد رب ذوالجلال اسے قبول کرتا ہے۔ تو آج سب سے پہلے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے کتنی بھی عبادت کر لے۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں یہی اعلان ہوتا رہا انبیاء علیہم السلام کی طرف سے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب اس حدیث کے راوی ہیں، مشہور صحابی رسول تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر اللہ نے ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے سب کی روحیں نکل آئیں، ان کی الگ الگ جماعتیں اللہ نے بنائیں، نبیوں کی، شہداء کی، نیکوں کی، بروں کی، مومن غیر مومن کی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے وہ صورتیں بھی بنائیں جو دنیا میں اللہ رب العالمین بنانا چاہتا تھا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق چونٹیوں کی شکل میں اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی، جواب دینے کی طاقت دی، اور ارشاد فرمایا کہ الست بربکم،
بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنہار نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، مالک و مختار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمین کو اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ تم لوگوں نے میری ربوبیت کا، الوہیت کا اقرار کر لیا ہے، تاکہ ایسا نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس بات کی خبر نہیں تھی، ہم ناواقف تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعلموا لا الہ غیری، اعلموا لا الہ غیری، یہ جان لو یہ بات کہ میرے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور اس قول و قرار کو یاد دلانے کے لیے میں نبیوں کو، رسولوں کو بھیجوں گا تمہاری طرف۔ تو سب نے اقرار کیا تھا، اس میں دنیا کا ہر فرد بشر تھا، میں بھی تھا، آپ بھی تھے۔ سب نے اقرار کیا کہ لا الہ لنا غیرک، اے اللہ تیرے سوا ہمارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کلمے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ اس حقیقت کا اظہار اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں بھی کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے پیغمبر آئے کم و بیش، اور تاریخ اسلامی کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام آئے، اور تقریباً 28 انبیاء علیہم السلام کا ذکر خیر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ اور اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا، کچھ انبیاء کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور بہت سے انبیاء علیہم السلام کا نام ہم نے نہیں لیا، لیکن دنیا کے ہر خطے میں، ہر مقام پر اللہ کے نبی انبیاء علیہم السلام آئے۔ تو ہمارے پیغمبر ہر رسول کے پاس ہم نے اسی بات کی وحی کی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک میری عبادت کرنا۔ پھر ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس سے یعنی تمہارے لیے کوئی جب ہدایت کا پیغام آئے تو فمن تبع ہدایا، پس جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، نوح علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، صالح علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح اور انبیاء، شعیب علیہ السلام ہیں۔ ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔
ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ ابراہیم، ذرا یاد تو کرو ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کا، اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا، جب کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے، اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا۔ مکمل ایک سورہ اللہ نے نازل فرمائی سورہ یوسف کے نام سے، بڑی ہدایات کے سامان موجود ہے اس سورہ کے اندر۔ ایک مرحلہ زندگی کا ایسا بھی آیا جب کہ آپ جیل میں ڈالے گئے بغیر کسی گناہ کے، لیکن جیل میں جانے کے بعد بھی وہاں اسلامی تعلیمات کو فراموش نہیں کیا۔ پیغمبر کے خاندان کے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے، والد بھی نبی تھے، دادا بھی نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے۔ جیل والوں میں تبلیغ شروع کر دی توحید کی، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے متفرق الہ بہتر ہیں یا ایک الہ بہتر ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیل خانے میں جو لوگ تھے پہلے سے غلط عقیدے پر تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ بھی کہا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، جن کی تم عبادت کرتے ہو غیر اللہ کی، اس کا نام تم نے رکھا ہے، سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، اللہ کی توحید پر آ جاؤ۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اپنے جیل کے ساتھیوں میں تبلیغ فرما رہے ہیں توحید کی، کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، مضبوط دین، مستحکم دین، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا، لیکن فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ہمیشہ ہر زمانے میں، ہر دور میں ایمان والوں کی جماعت کم رہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اسی بات کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی۔ وقال المسیح، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور اسی کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے،
قل انما انا بشر مثلکم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، تمہیں لوگوں میں سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں۔ ہاں یوحیٰ الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، ہمارے بہت سے بھائی اس کو کلمہ کلمہ کہتے، کلمہ کلمہ پڑھو، لیکن صحیح تلفظ ہے کلمہ۔ تو یہ پاکیزہ کلمہ اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اس پاکیزہ کلمے کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے فضائل میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ناظرین اس سے فائدہ یعنی استفادہ حاصل کریں۔ اس کلمہ کی اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کس طرح اللہ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، پاک کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت جو میں بھی تلاوت کر رہا تھا پاکیزہ کلمے کی، پاکیزہ درخت کی طرح، اللہ نے چاہا تو اپنے دوسرے حلقے میں اس کی شرح بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔